بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ سے مکہ تک شاہ مظلومہ کا سفر، یعنی امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے مکہ تک کا سفر۔ مرحوم شیخ مفید نے الارشاد میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اتوار کی رات یعنی 29 رجب کو آدھی رات کے وقت مدینہ سے نکلے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے خارج ہوئے تو ملائکہ کے گروہ در گروہ ملاقات کے لیے آئے، جن کے ہاتھوں میں جنگ کا اسلحہ تھا، بہشتی اونٹوں پر سوار تھے۔ انہوں نے سلام کے بعد عرض کیا، اے مخلوق خدا پر حجت خدا، ہم نے چند مقامات پر آپ علیہ السلام کے نانا اور آپ علیہ السلام کی مدد کی ہے، اب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میری اور تمہاری ملاقات محل قبر پر ہوگی، اور وہ ایسی زمین ہے کہ جہاں میں شہید ہوں گا، اسے کربلا کہتے ہیں۔ جب وہاں پہنچوں تو وہاں آنا۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اے حجت خدا، اب کیا حکم ہے کہ ہم اطاعت کریں، اور اگر دشمن سے کوئی خطرہ ہے تو ہم آپ کے حضرت امام حسین علیہ السلام اور جنگ کربلا کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، وہ مجھ پر راہ نہیں پا سکتے اور نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں حتیٰ کہ اس زمین میں پہنچ جاؤں۔ پس مومن جنوں کے گروہ محضر امام میں آئے اور عرض کیا، اے سردار، ہم آپ کے شیعہ اور مددگار ہیں، آپ علیہ السلام حکم فرمائیں تاکہ ہم عمل کریں۔ اگر دشمن ہیں تو اشارہ فرمائیں کہ ان کا سر تن سے دور کر دیں، اور ان کو ہم کافی ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو خدا جزائے خیر دے، کیا جو کتاب میری جد پر نازل ہوئی ہے اسے نہیں پڑھا؟ اگر میں اپنی جگہ پر رہوں تو اس بد نیت مخلوق کا امتحان کیسے ہوگا، اور کربلا کی قبر میں کون سوئے گا؟ حالانکہ وہ قبر دہول ارض کے دن خدا نے میرے لیے بنائی ہے اور شیعوں کی پناہ گاہ بنائی گئی ہے۔ میں روز عاشوراء کے آخر لحظات میں قتل ہو جاؤں گا، میرے بعد میرے اہل اور قریبیوں میں سے کوئی بھی باقی نہ بچے گا، اور میرے سر کو یزید کے لیے لے جائیں گے۔ جنہوں نے کہا، اے حبیب خدا، ہمیں ذات خدا کی قسم، اگر آپ کا حکم واجب الاطاعت نہ ہوتا اور رب کے فرمان کی مخالفت جائز ہوتی تو آپ علیہ السلام کے تمام دشمنوں کو قتل کر دیتے۔ حضرت نے فرمایا، خدا کی قسم، میں تم سے زیادہ دشمنوں پر قادر ہوں، لیکن ہم اپنی قدرت اور توانائی کو استعمال نہیں کریں گے، تاکہ جو شخص برباد ہو تو دلیل سے ہو، اور جو شخص زندہ ہو تو دلیل سے ہو۔ ان سب سے الوداع لینے کے بعد میرے مولا نے فرشتے مدینہ تیار کی۔
مدینہ سے نکلنے والوں کی فہرست۔ صاحب مالی سبتین نے امام علیہ السلام کے ساتھ نکلنے والے مردوں اور بچوں اور خواتین کی تفصیل لکھی ہے۔ حضرت نے 12 بہنیں، جن میں حضرت زینب کبریٰ بنت امیر المومنین و فاطمہ الزہرا، جن کا لقب عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ اس کے بعد حضرت زینب صغریٰ بنت امیر المومنین و فاطمہ الزہرا، اس کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، جن کی کنیت کلثوم ہے۔ پھر حضرت خدیجہ، جن کی ماں ولد تھی۔ یہ عبد الرحمن بن عقیل کی زوجہ تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، سعد اور عقیل، کہ جو مقتل کے شویکی کے مطابق امام کی شہادت کے بعد جب دشمنوں نے قیام پر ہجوم اور حملہ کیا تو دونوں بچے پیاس، وحشت اور دہشت کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ ان کا باپ کربلا کے شہداء میں سے ہے اور خدیجہ کوفہ میں وفات پا گئیں۔ حضرت رقیہ کبریٰ، جو مسلم بن عقیل کی زوجہ تھی، ان کے 2 بیٹے عبداللہ اور محمد تھے اور ایک بیٹی عاتقہ تھی۔ یہ دونوں لڑکے کربلا میں شہید ہو گئے اور جناب عاتقہ 7 سال کی تھی، جو امام کی شہادت کے بعد تاراجی قیام کے وقت گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ہانی، جن کی ماں ولد تھی، یہ عبداللہ اکبر بن عقیل کی زوجہ تھی۔ ان کا بیٹا بنام عبداللہ تھا۔ اس کے بعد حضرت رملہ کبریٰ، جن کی ماں مسعود بنت عروۃ الثقفی تھی۔ یہ عبد الرحمن اوسط بن عقیل کی زوجہ تھی۔ ان کی بیٹی عقیل تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت رقیہ صغریٰ، کہ ان کی ماں ولد تھی۔ حضرت فاطمہ صغریٰ، جن کی ماں ولد تھی۔ یہ ابو سعید بن عقیل کی بیوی تھی اور ان کی ایک دختر بنام حمیدہ اور ایک بیٹا محمد ہے۔ محمد 7 سال کی تھے، جو اپنے ماموں امام حسین علیہ السلام کے خاک پر گرنے کے بعد ایک ملعون کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ نمبر 10 پہ حضرت خدیجہ صغریٰ، جن کی ماں ولد تھی اور یہ عبداللہ اوسط بن عقیل کی زوجہ تھی۔ ان کی اولاد نہ تھی۔ نمبر 11 پہ حضرت سلمہ اور نمبر 12 پہ حضرت میمونہ اور نمبر 13 پہ بعض علماء نے حضرت جمانہ کا اضافہ بھی کیا ہے، جن کی کنیت جعفر تھی۔ یہ 13 خواتین حضرت امام حسین کی بہنیں تھیں، جو امام کے ساتھ مدینہ سے نکلی۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے برادران کا نام آتا ہے۔ برادران امام حسین علیہ السلام، امام علیہ السلام کے جو بھائی کربلا، ان کی تعداد 9 ہے۔ نمبر 1 پہ حضرت ابو الفضل العباس بن علی ابن ابی طالب۔ نمبر 2 پہ حضرت عثمان بن علی بن ابی طالب۔ نمبر 3 پہ حضرت جعفر بن علی بن ابی طالب اور نمبر 4 پہ حضرت عبداللہ بن علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ 4 بھائی امام علیہ السلام کے پدری بھائی تھے، جن کی والدہ جناب فاطمہ بنت حزام بن خالد بن ربیعہ بن عامر ہیں
ان کی کنیت ام البنین ہے۔ نمبر 5 پہ جناب محمد اصغر بن علی بن ابی طالب، اور نمبر 6 پہ جناب بکر بن علی بن ابی طالب ہے۔ ان دو کی ماں جناب لیلہ بنت مسعود درامیہ تھی، اور وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ کربلا آئیں۔ نمبر 7 پہ جناب عمر بن علی بن ابی طالب لقب اطراف ہے۔ ان کی ماں صاحبہ سالبیہ تھی، جن کی کنیت ام حبیب ہے، اور اپنے بیٹے کے ساتھ کربلا آئیں۔ نمبر 8 پہ جناب عون بن علی بن ابی طالب، ان کی ماں اسماء بنت امیس تھی۔ اسماء مدینے میں رہیں۔ نمبر 9 جناب محمد اوسط بن علی بن ابی طالب، ان کی ماں امامہ بنت ابی العاص تھی، جو اپنے بیٹے کے ساتھ کربلا آئیں۔ یہ 9 کے 9 اشخاص امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، جو کربلا میں شہید ہو گئے۔ مومنات گرامی، آج کے دن ہمارا پورا سفر مدینہ سے لے کر کربلا کے راستے تک تھا۔ انشاءاللہ اگلے محرم میں ہم یہاں سے ہی شروع کریں گے کہ امام نے جب سفر مدینہ کیا، اس کے بعد امام کی اگلی منزل کیا تھی، اور اس منزل کے بعد میرے مولا کربلا کب پہنچے، اور کربلا میں شہدائے کربلا کی شہادتیں کب ہوئی، اور ان کا سلسلہ کس وقت سے شروع ہوا۔